بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 2.25 ارب، اور ان میں سے بھی وہ سب نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے آپ مسلمان ہیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کے پاس آ کے حضرت سلمان فارسی نے لمبا سفر کر کے فارس سے نکلے تھے، آتش کلا بجھایا تھا، ابو اپنی کے پیار کو چھوڑا تھا، بہن بھائی رشتے دار چھوڑے تھے، آزاد تھے، رستے میں گئے، غلام بن گئے، اپنا دین چھوڑ کے یہودیت کو چھوڑ کے اسلام میں آئے۔ مدینے میں ایک یہودی کے غلام بن کے اس کے بعد میں کام کرتے رہے، اس سے مار تک کھائی، آپ کا کلمہ پڑھا، اور ایک دن ایک نے تانا دیا کہ ان نبیکم یعلمکم حتی القراءہ۔ سلمان، یہ نسائی کی صحیح حدیث ہے، سلمان کہا جی، کہا تم نے فارس کو چھوڑا، والدین چھوڑے، اتنا لمبا سفر کیا، آزاد تھا، غلام بن گیا، مدینے میں آ کے نبی سے سیکھا کیا ہے؟ وہ تمہیں صرف استنجا ہی سکھاتا ہے، یعلمکم حتی القراءہ، بس اس کام کے لیے آیا تھا۔ کہنے لگے اجل، کہا ہاں، اس ہاں میں بڑا کچھ پنہا ہے، بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہاں، میں مجوسیت میں تھا، ایسا مجھے سبق کسی نے نہیں پڑھایا، میں زرتشت میں تھا، آگ کی روشنی میں تھا، میں آتش کدے جلاتا تھا، میں یہودیت میں کیا، میں ملک در ملک، شہر در شہر، علاقہ در علاقہ گھومتا پھرتا آیا، مگر یہ سبق پہلی دفعہ پڑھا ہے، آؤ وہ سبق تمہیں بھی پڑھا دوں کہ میرے محبوب نے مجھے کیا سکھایا ہے۔ حضرات، میں کتاب الطہارہ کا کھلا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرف اشارہ کر کے، اتنا عظیم نبی اور پیغمبر، کہا کہ جب تم باش روم جانے لگو تو جس وادی میں جا رہے ہو وہ وادی جنات کی ہے، شکر کرے جو تمہارا فضلہ ہے وہ کسی کی خوراک ہے، اللہ نے تمہاری خوراک نہیں بنائی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس ایریے میں جاتے ہوئے پہلے بایاں قدم رکھیے اور اس سے پہلے لاک لگائیے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کیجئے، سیکیورٹی اور تحفظ۔ اللہ کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی نر، کوئی مادہ، کوئی اس خبیث وادی کی خبیث روح میرا نقصان نہ کرے، میں تیری حفاظت میں ذاتی ضرورت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور وہاں جا کر کے قضائے حاجت کے لیے جب بیٹھے تو طہارت اور پاکیزگی کا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں۔ یہ خوبی صرف اللہ نے پیغمبر کے امتی کو دی ہے، وہ شہر ہو یا دیہات ہو، اگر شہروں میں رہ کے ایم فل کر کے، پی ایچ ڈی کر کے، بڑے بڑے اسباق پڑھ کے، یونیورسٹیوں میں جا کے اس نے یہ سبق نہیں سیکھا تو بیکار ہے بیچارہ، زندگی ضائع کر بیٹھا ہے۔ اور اگر اسے کھڑا ہو کے پینٹ کی زپ کھول کے یا شلوار کا ناڑا ڈھیلا کر کے کسی دیوار کے ساتھ یا کسی جگہ کھڑا ہے تو اس نے کچھ نہیں سیکھا، اپنے وجود پہ پیشاب کے چھینٹے مت پڑے، لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو اور بے پردگی نہ ہو، دور اپنی تنہائی میں جا کے، بیت الخلا کا معنی یہ ہے پردے میں جا کے چھپ کر کے دائیں ہاتھ کا استعمال، آپ استنجا کریں گے، صفائی کریں گے، یا روڑے، یہ پتھر، ڈھیلے، گوبر کا استعمال بھی نہیں اور ہڈی کا استعمال بھی نہیں، اور دائیں ہاتھ کا ہوگا۔ اپنے وجود کو پیشاب سے، پاخانے سے صاف رکھنا یہ مسلمان کی نہیں بلکہ انسان کی علامت ہے، کیونکہ 10 چیزیں جو فطرت گنوائی ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لوگوں فطرت اللہ کی فطرت وہ ہے جس پہ رب نے انسان کو بنایا ہے، اور ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، تمہارے رب کی فطرت پاکیزہ ہے، لہذا بندوں کو بھی پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے جب گھروں میں جاتے ہیں ایک اللہ سے دعا کیا کریں کہ کتے بو مر نہ جائے، بو مرنے میں اور بو کے ختم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ بس اوقات ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس کی ہمیں سمیل نہیں آتی،
جو لوگ گندے نالے پہ رہتے ہیں آہستہ آہستہ وہ حس ختم ہو جاتی ہے. بالخصوص میں یہ دعوت دیہاتوں میں کیوں دے رہا ہوں؟ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. گھروں کے اندر بچے گدوں پہ پیشاب کریں، بستر پہ کریں، کپڑوں پہ کریں، مائیں توجہ نہیں دیتی. اور باہر سے تو گھر میں آئے کتنی سمیل آ رہی ہوتی ہے، کبھی صوفے میں، کبھی بستر میں، کبھی بیڈ پر سے. تو سال ہا سال بیت جائیں گے، کیا مجال کہ اس کو دھویا جائے. کانفرنس ہے کسی کام کی نہیں. اگر آپ اپنے گھر میں سے جس جگہ پیشاب ہوا ہے اس جگہ کو آپ صاف نہیں کرتے، اس کو دھوتے نہیں، پھر اس کو دھوپ میں نکال کے پھیلاتے نہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. جاء اعرابی فقال فی طائفۃ المسجد، مسجد میں جس جگہ پیشاب کیا تھا وہ جگہ کچی تھی، مگر آپ نے اس کو دھلوایا ہے. اور دوسری چیز، میں عمومی طور پہ دیہاتوں میں جانوروں کے ساتھ بندے کا واسطہ زیادہ ہوتا ہے. شہر میں رہ کے صفائی کے دعوے کر لینا بڑے آسان ہے، روزانہ نہا لینا، دھو لینا، استری کیے ہوئے کپڑے پہن لینا. لیکن دیہاتوں میں رہ کے یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. آپ اگر محسوس نہ کریں تو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ سبق، یہ درس کبھی موضوع نہ چھیڑتا بچوں کی تربیت کے حوالے سے تھا، کیونکہ جب بڑے صحیح نہیں ہوتے تو وہ بچوں کو سمجھا نہیں سکتے، اور جب بچوں کی تربیت میں کوئی بات شامل ہی نہیں کی جاتی تو وہ اس کو ویلیو نہیں دیتے. جب وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے تو اسی بات پہ جوان ہو جاتے ہیں اور اسی بات پہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور کل کو جب ان کے ہاتھ میں زمام آتی ہے تو وہ امانت آگے نہیں پہنچا سکتے. اس کے لیے بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑوں کا نفیس ہونا ضروری ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بزرگ شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، الحمدللہ وہ 3-4 چیزوں کا اہتمام کرے. ایک تو آپ مسواک سن رہے تھے، بھائی مسواک جیب میں رکھیں یا نہ رکھیں. جب شیخ صاحب کہہ رہے تھے تو کچھ لوگ ہنس رہے تھے. آپ نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں، لیکن نماز کے لیے آتے ہوئے جب وضو کریں تو وضو کے لیے مسواک کرنا، برش کرنا، منہ کا صاف رکھنا یہ بڑا اہم ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو قریب ہو کے کرنا چاہتے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں منہ سے سمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، اور دوسرے پہ کتنی ناگوار گزر رہی ہے، اور پھر اوپر چڑھ کے بولنا اور منہ سے بدبو کے ببولے اٹھنا یہ رب کو گوارا نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم میں سے جو پیاز کھائے، پیاز حلال ہے حرام نہیں، سبزی ہے حلال ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ جس نے پیاز کھا لیا، لہسن کھا لیا، فلا یقربن مصلانا، وہ محبوب جو مسجد میں آنے کی، باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں اور ایک کے بجائے 27 نمازوں کے اجر کی امید دلاتے ہیں، اور وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر، اور وہ مسجد الحرام جس میں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر. آپ کہتے ہیں لا یقربن مصلانا، جس سے سمیل آ رہی ہے وہ ہماری سجدے والی جگہ، نماز والی جگہ کے قریب بھی نہ ہے. بھائی ہمارے اندر یہ خامی ہے کہ ہم جانوروں میں کام کرتے ہیں. یہ خامی نہیں ہے، یہ ایک محنت ہے، یہ ایک پیشہ ہے. حلال جانوروں کے اندر رہنا، ان کی تیاری کرنا، لیکن آپ کا الگ سے لباس ہونا چاہیے، کیونکہ جب ان میں رہتے ہیں ان کی گوبر کی، ان کے پیشاب کی، دیگر چیزوں کی وہ ایک ہمک جو ہے وہ چڑھتی ہے. تو اپنے آپ کو نماز کے لیے جب اللہ کے گھر آنا ہے، کیا ہم جانوروں کا کام کرنے والے جب کسی شادی پہ جاتے ہیں تو ایسے اسی لباس میں چلے جاتے ہیں؟ کبھی نہیں. نہا دھو کے الگ سوٹ رکھے ہوئے، تیاری کر کے، پہن کر کے، خوشبوئیں لگا کے، نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں. ان لوگوں، کائنات کے جتنے بادشاہ ہیں ان سب سے بڑے شہنشاہ اللہ رب العزت کی دربار میں مسجد میں اور گھر میں آنا، اور اسی کپڑوں میں آ جانا اور سمیل آ رہی ہو کہ ساتھ کھڑے ہونے والے آدمی کے لیے ویسے ہی مشکل ہو. اللہ کے لیے اس چیز کا اہتمام کیا کریں. اور بالخصوص جو چادریں ہم لیتے ہیں،
सिगरेट नोश लोग, हुक्का पीने वाले, आप लोगों को किसी से बेशक डर लगे या ना लगे, इस बात से जरूर इस बात को महसूस किया करें कि अल्लाह का घर है। अपनी चादरों को दूसरे तीसरे दिन नहीं तो हफ्ते के बाद वाश करवाना, बकायदा टाइम निकालना, इनको खुश्क करने के लिए रखना, फिर इनके लिए अच्छे इतर का एहतमाम करना, खुद गुस्ल करना और नहाना, वुजू करना, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इस्तंजे का एहतमाम करना, ये बदन की तहारत के लिए, पाकीज़गी के लिए और ज़हरी नफासत के लिए जरूरी। और बिलखुसूस जो गांव की मस्जिदें हैं, इनके जो बिछे हुए कालीन होते हैं, इनका अल्लाह हाफिज होता है। बिछ तो गए, अगर हम ज्यादा नहीं करें, जितनी जगह पे बैठे हैं 2 फुट जगह हम लेते हैं, अपनी 2 फुट जगह साफ कर लें, सिर्फ 2 फुट ज्यादा नहीं। वहां बैठे हुए जो तिनका है, जो धागा है, जो कोई गर्दो गुबार है, मजीद फैलाने की बजाय, और हफ्ते के बाद कम अज कम जुमे रात के दिन, जुमे से पहले मस्जिदों के अंदर बकायदा मशीन के साथ या वैसे कपड़ा गीला करके कालीन पे मार के फिर इतर डाल के पानी में उसका जो है वो फुहारे के जरिए इसको छिड़का देना। ये अल्लाह के घरों के साथ भी और अपने घरों की खूबी और सफाई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए तो आपने कहा अपने घरों के सेन साफ किया करो, यहूदी अपने घरों के सेन साफ नहीं रखते। ये मेरे नबी की तालीम थी। मगर मैं देखता हूं हमारे बाजार के अंदर अपनी दुकान को रात को बंद करते हैं, जितना कूड़ा होता है झाड़ू मार के सड़क पे या दूसरे के घर के सामने, ये उनके सामने फेंक रहा है, वो इनके सामने फेंक रहे हैं। लोगों नहीं, आंखों का साफ करना गिद्दे ना हो, कानों का साफ करना ये किस लिए है, ये उंगलियां क्यों, ये किस लिए था, ये चेहरे का धोना किस लिए था, ये बाजुओं का धोना किस लिए था, ये सर के बालों का मसा क्यों है, ये दिन में 5 मरतबा अपने पांवों को धोना, 5 टाइम में 15 मरतबा धोना। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में यह सबक नहीं पढ़ाया जाता सिवाय सुफा यूनिवर्सिटी में। इस बात का एहतमाम आप करें। देहाती होना बुरी बात नहीं है, बहुत एक अल्लाह की नेमत है, लेकिन इस मकसद के लिए अपने पे तवज्जो देना, खुद को टाइम देना, बना सवार के रखना, कपड़ों की सफाई का एहतमाम, जिस्म और बदन की सफाई का एहतमाम, नफासत का और तहारत का एहतमाम। बिलखुसूस जब बच्चा जवान हो जाता है या बेटी जवान हो जाती है, ज़हरी तौर पर जितना मर्जी पाक और साफ हो, अल्लाह ने उसकी जवानी के साथ जो फितरती मामला रखा है, और हम नाम लेते हुए घबराते हैं। दुनिया ओपनली फिल्में बना के डायलॉग बोल के हंसते हंसाते फैमिलियों में सब बर्दाश्त हो जाता है। याद रखिए ये फितरत की चीज है, बेटा हो या बेटी हो, इहतिलामी कैफियत है। उस हिस्से को धोना, वुजू करके सोना, फिर नहाना, अपने आप को साफ रखना, ये पाकीज़गी की अलामत है। और फिर कपड़ों को साफ रखना, खुशबू का एहतमाम करना, ये सारी चीजें बेटियों के साथ जो अल्लाह ने हुआ कि बेटियों के साथ अय्याम रखे हैं, उन अय्याम के मुत्तसिल बाद अपनी पाकीज़गी, अपनी सफाई, जिस्म की तहारत, और इसी तरह बगलों के बाल, ज़ेरे नाक बाल, गैर जरूरी चीजें जो अल्लाह ताला ने इंसान को समझा दी हैं, दुनिया की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं समझा पाती। ये तालीम देता है तो इस्लाम देता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम देता है। मैं उम्मीद करूंगा कि बगैर कुछ महसूस किए, और अगर महसूस हो जाए तो भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। कॉन्फ्रेंस से होते जमाना गुजर गया, हर जुमा होता है, दुरूस होते हैं, अस्बाब होते हैं, लेकिन हम सुन के अनसुनी कर देते हैं। मेरी माए बहने आप ना समझें, घरों की चादरें, अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें जो बेड की चादर है, इसके ऊपर हमारे जिस्म के जो मुर्दा कुल्लियात हैं वो बड़े बड़े इतने ढेर हो जाते हैं, और उनमें जरासीम और वायरस की इतनी शिद्दत होती है। क्यों? मेरे महबूब ने रात को बिस्तर झाड़ के सोने की तरबियत दी। कई महीने बीत जाते हैं, जहां जो चादर है बड़ी है, बेडशीट को धोना, ऊपर लेने वाली गर्म चादर को धोना, अपने लिबास को धोना और बदलना, ये कोई मायूब चीज नहीं, जात का फायदा है। आप जितने साफ रहेंगे उतनी अल्लाह आपकी उम्र लंबी करेगा, उतनी आपको अल्लाह सेहत से नवाजेगा, उतनी फरिश्तों की कुर्बत होगी, उतनी आपके लिए इज्जत और आबरू का पहलू होगा, उतनी दुनियावी और उखरवी मोहब्बत मिलेगी, उतना ही ये उसूल और ज़ाबिता
ان اللہ طیب، کیا مانا؟ اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ کو قبول کرتا ہے. اگر آپ پاک صاف رہتے ہیں تو اللہ کے آپ مقبول بنتے ہیں. اور اگر برعکس ہے تو بندوں کی نظر میں بھی مردود ہے. کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ لتڑا ہوا اور گندا آدمی، نجس آدمی آپ کے پاس بیٹھے اور بات کرے. تو فرشتوں کو کیسے گوارا ہوتا ہے؟ دوسری گزارش، جسمی اور بدنی جسمانی طہارت کے بعد ایک وہ طہارت ہے کہ جسے ہم اعضاء کی طہارت کہتے ہیں. ایک تو دھونے سے آنکھیں دھو لی. ایک طہارت اور بھی ہے کہ اپنے ذہن کو منفی نہ رکھیں کسی کے بارے میں. ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو منفی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو اس کا منفی پہلو لیتے ہیں، سوچتے ہیں تو منفی سوچتے ہیں، بولتے ہیں تو منفی زیادہ کرتے ہیں، اور اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو منفی، قدم اٹھتے ہیں تو منفی. یہ شہروں اور دیہاتوں میں اس وقت بہت بڑی پرابلم ہے کہ جسم دھوئے ہوئے، کپڑے دھوئے ہوئے، خوشبوئیں لگائی ہوئی، معطر ماحول، گھروں میں ماشاءاللہ بڑے بڑے وہ فانوس، صاف ستھرا ماحول، لیکن دماغ صاف نہیں ہے، نظر صاف نہیں ہے، کانوں کی صفائی نہیں ہے، زبان صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، اور شرمگاہ کا معاملہ صاف نہیں ہے. قدم جو ہے ان کی جو ہے وہ مثبت پہلوؤں کی طرف اٹھنے والے نہیں ہیں. میں صرف اشارہ کروں گا، عقل مند آدمی کے لیے کافی ہے. اور اس میں بچوں کی، جوانوں کی، مردوں عورتوں کی، بزرگوں کی، سب کی برابر کی تربیت ہے. سب سے پہلے ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اللہ نے اسے آنکھ کی شکل میں 6 سینٹی میٹر کا ایک کٹ دیا ہوا ہے. یہ 6x6 کا. اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی اور وسعت رکھی ہے کہ یہاں سے لے کے آسمان تک آپ مشرق کی طرف دیکھیں پورا مشرق اس حصے میں آ جائے گا. آپ مغرب کی طرف دیکھیں مغرب سما جائے گا. آپ جنوب کی طرف دیکھیں پورا جنوب جہاں زمین اور آسمان جا کے مل رہے ہیں وہاں تک سما جائے گا. اور آپ شمال کی طرف دیکھیں سب سما جائے گا. اگر نظر رب نے اتنی وسیع بنائی ہے تو ہم نے اسے لوگوں کے لیے تنگ کیوں کر دی؟ تنگ نظری دنیا کے اندر بدبختی کی علامت ہے. تنگ نظری کیا ہوتی ہے وہ ذرا سوچو. نظر جا کے دل سے اٹیچ ہوتی ہے. جب نظر تنگ ہوتی ہے تو دل کو بھی تنگ کر دیتی ہے. دل اللہ نے بڑا وسیع بنایا ہے، چاہے تو اس میں پورا جہان آ جائے، اور اگر نہ آئے تو اپنی جان بھی نہ آنے دے، اپنے حقوق بھی نہ دینے دے. دل کا یہ اس کی پرابلم ہے کہ یہ دماغ سے مشورہ کرتا ہے اور دماغ کو خون دل دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے دماغ کو خون دینے کے لیے جو شریانیں اللہ نے دماغ میں پھیلائی ہیں ان کی لمبائی 700 کلومیٹر سے زیادہ ہے. 700 کلومیٹر سے زیادہ. یہ ہم ایک اپنے گھر کے اندر سینٹری کا سسٹم بنا کر کے وہ جو پائپ لگاتے ہیں، ایک ٹینکی لگی ہوتی ہے، اتنا بڑا پمپ لگا ہوتا ہے، اس کو پانی دینا پریشر سے مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ 97,000 کلومیٹر وجود کے اندر شریانے ہیں جن کو خون دل سپلائی کرتا ہے. 97,000. اتنی جگہ پہ ایک چھوٹا سا پمپ پوری زندگی اگر اس کو سکون نہ ملا اور اس کو چارجنگ صحیح نہ ملی، یہ دماغ کو جا کر کے سٹیڑ دے گا. دماغ کی پرابلم یہ ہے کہ اگر اس پہ حکمرانی رحمان کی ہو تو مثبت سوچتا ہے، شیطان کی ہو تو منفی سوچتا ہے. ہمارا خمیرات ہوا پانی مٹی سے بنا ہے. اگر اس پہ حکمرانی دماغ پہ اللہ کی ہو تو یہ ضمیر میں بدل جاتا ہے، اور اگر شیطان کی ہو تو شریر میں بدل جاتا ہے، اور شریر بری بات ہی بتائے گا. ضمیر ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے بھلے اپنے خلاف ہی. اب دماغ میں جو تنگ نظری آتی ہے یہ والی اعضاء کو مجبور کرتی ہے. اگر سوچ اچھی ہے تو ہاتھ اچھی طرح اٹھے گا، سوچ منفی ہے تو اس کا انداز غلط ہوگا. اسی طرح دل کی دھڑکنیں، دماغ کا سوچنا، آنکھوں کا دیکھنا، اور پھر ناک کا سونگنا، زبان کا چکھنا، اور دانتوں کا چبانا، منہ کا کھانا، معدے میں جانا، اور سینے کی وسعت، شرمگاہ کا معاملہ، قدموں کا اٹھنا، یہ سب کا سب پھر دماغ کے ساتھ ہے. جب ہماری آنکھ
جاتے ہوئے بازار میں کھڑی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی بہن ہو یا بیٹی ہو تو ہم شرما کے تھوڑی جھکا لیتے ہیں کہ کوئی دوجا کتے دیکھے نا. بے شک موٹر سائیکل سے اپنے نال بیٹھی ہوئے ساڑھے ورگا شریف ہی کوئی نہیں. اور اگر کسی دوسرے کی بائک پہ بیٹھ کے نکلے تو ہماری آنکھ سب سے پہلے دیکھتی ہے, دوسرے کو اشارہ کرتی ہے, اور اس ہمارے اشارے کے اندر بھی استہزاء اور مذاق ہوتا ہے. پھر وہ دل سے, دل دماغ سے, اور دماغ جو ہے زبان کو سب سے پہلے بلواتا ہے بول. بس بھائی توڑ پہ چل رہی, پتہ نہیں کتنے چل رہی. یہ باتیں بنا کے پھر ٹو لگانی, پھر جاسوسی کرنی, پھر مختلف حرکات و سکنات, پھر قدموں کا اٹھنا, پھر جو ہے وہ تالیاں, پھر کہے, پھر گفتگو, پھر لطیفے, پھر جھوٹی بات, پھر بغض, پھر بہتان, پھر کینے, پھر چغلی, پھر غیبت. یہ سب چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ ہمارے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, مگر ہم آج تک اتنے جلسے سن کے بھی اپنے دل و دماغ کو, وجود کو ان چیزوں سے پاک نہیں کر سکے. وضو کرنے والے بھی, اللہ کے پاک گھر میں آ کے کھڑے ہونے والے بھی, سجدے قیام رکوع کرنے والے بھی, نمازیں پڑھنے والے بھی, دعائیں اور مناجات کرنے والے بھی, اس کرسی پہ بیٹھ کے ہماری زبانیں پاک نہیں ہوئی, ہماری دوسروں کے بارے میں سوچ پاکیزہ نہیں ہوئی. کیا فائدہ اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں کروا لینے کا؟ میرے نبی کی سیرت نے تو ان چیزوں کو صاف کر دیا تھا. صرف ایک آواز آئی تھی, وہ چھوٹے قد والی. قد چھوٹا ہوتا ہے لوگوں کا, ہم کوڈو کہتے ہیں, گٹھے کہتے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں. میرے محبوب کی بیوی نے دوسری کو صرف اتنا اشارہ کیا تھا اور یہ بول بولا تھا. اللہ اکبر. محبوب نے کہا تھا تو نے وہ جملہ بولا ہے, بول بولا ہے, اگر میٹھے سمندروں میں ڈالا جائے تو ان کو کڑوا کر کے رکھتے ہیں, اور ہم پتہ نہیں دل میں کتنا کرتے ہیں. قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بربادی ہے, تباہی ہے اس گاؤں کے لیے, تباہی ہے اس گلی کے لیے, تباہی ہے اس محلے کے لیے, تباہی ہے اس گھر کے لیے, بربادی ہے اس وجود کے لیے, اور تباہی ہے اس انسان کے لیے. جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگے, ویل سے ہم نے وہاں جا کر کے پھینکنا اس بد نصیب انسان کو جو اپنے بورڈ سے کسی کا مذاق اڑا رہا ہے, یا ہاتھ کے اشارے, ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, آنکھ کے اشارے نہ کہہ رہا ہے, یہ ہاتھ سے کہہ رہا ہے ٹڈا ہوں گے, پینڈا ہوں گے, تندوری فلائی, پتہ نہیں زبان سے کیا کیا نام, آوازیں اور جملے, یہ تانے تڑوڑے. اللہ کی قسم اس چیز سے ہم ابھی تک پاک نہیں ہو سکتے. میں نے یہ دیکھا شہروں میں پھر بھی کچھ کمی ہے, الٹ نام رکھنے میں. دیہاتوں میں کسی کا آ کے نام پوچھ لینا, فلانے چودھری کا گھر کیڑا, پہلے ہنسے گا, نہ والے ان کو لے بعد چودھری بنے, پھر دے پنڈ جنوں آ آندے, پھر نہ 10 بھی دو, اچھا کنہ دے گھر جانا جی, اچھا وہ, پھر آنے والے کو بھی پتا چل جائے گا کہ انہوں پنڈ چ کی آتا ہے. وہ پھر اپنے گھر فون کر کے دس لائے, اتنے تو ایڈا نام دس گیا, اتنے تین آ. پھر منفی سوچ لے کے جب اس کے ہم نے گاؤں میں داخل ہونا ہے, گھر میں جانا ہے, ایمان سے بتائیے اسلام کا نام تو تھا سلامتی, سیفٹی, سیکیورٹی, تحفظ, اور ایمان کا نام کیا تھا کہ جو گندی چیزیں, گندے بہتان, گندے جملے, گندی باتیں اور وہ چیزیں جو غلط تربیت زمانہ جاہلیت میں تھی, وہ جہالت کی سب چیزوں سے ہم نے خود کو بچا لیا ہے اور پاک کر لیا, صاف کر لیا. پھر ہم مسلمان ہوئے ہیں. پھر کس طرح کے مسلمان ہیں ہم, اور کیسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم, اور کیسی خوشی اور کیسا لبیک ہے, کیسی حاضری ہے, اور کیسی مرحبا مرحبا ہے, اور کیسی ابتداء اور پیروی ہے, کیسی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کم از کم مجھے کسی کا تو نہیں پتا, ہماری زندگی کو دیکھتا ہوں تو اس صدی کے یہ 2 اشرے اور پچھلی صدی یہ اسی طرح گزر گئی ہے, دن رات تربیت میں, محنت میں. نہ ہم خود کو صحیح کر سکے, نہ دوسروں کو صحیح کر سکے, نہ علماء درست ہو سکے, نہ عوام درست ہو سکی, نہ حکمران صحیح ہو سکے. ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں کہ مدرسوں کا نصاب بدل دو, نہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صحیح ہو سکے, نہ وکیل صحیح ہو سکے, نہ جج صحیح ہو سکے, نہ وکیل کا حاکم درست ہو سکے. ہر ایک نے دوسرے کو تانا دیا ہے. حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا, لوگ پھیلے نہیں حادثہ دے کر. میرے رب نے پہلی امتوں کے لوگوں کو ٹکنے پہ کپڑا ہوتا تھا, زمین کے منہ کھول کے اندر زندہ دفن کر دیا. ہم نے پڑھا کہ ایسے حادثے ہوئے ہیں
ہم نے پڑھا ہے کہ قوم سمود برباد ہو گئی تھی، ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کو رب نے اٹھا کے پٹکا کے مارا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ قوم لوط کو رب نے زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے جا کے زمین پہ پٹک کے مار کے پتھروں کی بارش کی ہے، مگر ہم سمجھے نہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ سبق کسی اور کے لیے ہے، جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کسی اور کا ہے، میرا تو نہیں ہے۔ پھر صفائی کیسے ہو؟ دماغ کو، آنکھ کو، کانوں کو، زبان کو۔ اگر زبان صاف ہوتی تو میں گالی نہ دیتا، زبان صاف ہوتی تو میں چغلی نہ کرتا، زبان صاف ہوتی تو میں جھوٹ نہ بولتا، زبان صاف ہوتی تو میں غیبت نہ کرتا، زبان صاف ہوتی تو میں بہتان نہ لگاتا، مگر یہ سب چل رہا ہے کیونکہ میں لگا رہا ہوں اور بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں۔ ویسے گل کہنے والی اتنی غیبت ہو جائے گی پر کی کریے، تھوڑا جا دسنا بنتا ہے۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں یا پھر ہم اس طرح کرتے ہیں، باجی میں تو ہم دسن لگی ہیں تسی اگے ذکر نہ کرے، باجی میں تھوڑے تک گل کر رہا ہوں اگے نہ، مطلب یہ کہ چنگی رج کے بجا کے دسی، جیو نیوز بنی، بی بی سی لندن بنی، جیڑا دل کری بنی، میں تینوں دسی ہوں اگے تیری مرضی جنوں دس۔ یہ صفائیاں نہیں ہیں، یہ تربیت نہیں ہے۔ ہمارے بچے ہمیں سے سیکھتے ہیں، زبان کا جھوٹ ہمیں سے سیکھتے ہیں، دھوکہ ہمیں سے سیکھتے ہیں، زبان کی تیزی اولے رکھنا اور آدمی کو بڑی جو ہے وہ تیزی دکھا کے جملے بول کے مطمئن کر کے جھوٹ موٹ کے اوپر مبنی باتیں، سامان سودا بیچ دینا، قسمیں اٹھانا، سب کو پتا ہے کہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو صاف کریں۔ اگر یہ صاف نہیں ہوگا سینہ صاف نہیں ہوتا، سینے میں کینہ ہی نہیں جاتا۔ آج تک ہم نے المدینہ المدینہ، نبی کا پسینہ، خوشبودار، یہ سب کچھ پڑھا ہے، میرے محبوب کے سینے میں کینہ نہیں تھا۔ الم نشرح لک صدرک، سب کے لیے کھلا سینہ، صاف سینہ۔ میرا سینہ اپنوں کے لیے کھلا نہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا، باقی کسی کے لیے کیا کھلا ہو۔ پنڈ جا کے کتے پوچھ لیا نا کہ بھابی دی مسجد کیڑی، ایک بار میں راہ دسن لے بیٹھا، یقین کریں ہمارے مسجدوں نے ہمارے سینے تنگ کر دیے، ہماری مسجدوں نے سینے کھولنے تھے، سینے تنگ کر دیے۔ قوم برادری اور تنگ نظری پہ میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، ہماری تنگ نظری یہ ہے کہ جیڑا ساڑھے جیڑا ساڑی قوم دا نہیں انہوں بھی دینا، دو بڑی ہم نے، اور جیڑا ساڑھے سٹیٹس تے برابری دا نہیں، وہ دے نال بھی یہ موٹی موٹی ہم نے باتیں رکھی۔ ایک ابا جی نے اپنے بیٹے سے کہا پوت تینوں میں پڑھان پہ جانا تھا، کچھ چوا مار کے نام ہے، کہندا ابا جی ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن فون کیتا، ابا جی میرا بیاہ کر دو، کہندا میرے کو فرصت نہیں، لیکن تینوں کوئی اچھا رشتہ لبے تو مینوں دسی۔ بیٹا رشتہ لے کے گیا باپ کے پاس، باپ جی نے پوچھا یہ کون ہوں نا، دسیا جی انہوں کی برادری کو کوئی اور کہندا فارغ چل اپنی برادری چ کرنا گیا۔ پوچھا اچھا یہ پچھوں کتوں دینا، کہ آپ کو پچھوں تو کی مراد ہے، کہتے انڈیا تو ہوں تو اسی پاکستان چ رہتے، نہیں نہیں اسی ویکھنا اتنے وہ ہور علاقے دے سی، ابا جی فیروزپور دے سی، وہ ریجیکٹ۔ دیکھیے نا تنگ نظری کتنی ہوتی جا رہی ہے۔ بیٹا اگلا رشتہ ڈھونڈ کے لے کے گیا فیروزپور کا تھا، کہنے لگے اچھا تو فیروزپور کا تو ہے نا، تو وہ جڑی بڑی نہر ہے وہ دورلے پاسے پرلے پاسے، کہنے لگے جی پرلے پاسے، کہتے چل جائے نہرو پار والے نہیں سی۔ یہ ہمارے شہر میں بھی چلتا ہے، ہماری رائے اور ہے، جو اندر اندر گاؤں اور چکوک کے ہیں ان کے بارے میں ہماری رائے اور ہے، جو بائی پاس کے اندر اندر فیصلہ باد کے رہتے ہیں ان کی ماشاءاللہ بات کچھ اور ہے، جو تھوڑا آگے ان کے بارے میں نظریہ کچھ اور ہے۔ کتنی تنگ نظری میرے نبی نے وسعتیں رکھی تھی۔ وہ بیچارہ اگلی دفعہ نہرو پار دا لے کر کے گیا، ایک نمی ویڑو چڑھا دی، منڈے نے تنگ ہو کے جا کے ڈیرا غازی خان کی سے سریکڑ نال بیاہ کر لیا۔ بھی آخر پھر تنگ نظری کے نتیجے تو نکلتے ہی، ایک سال لڑے رہے، ایک سال کے بعد سلو بھی گئے۔ لڑکی نے پوچھا آپ کے ابو امی کو کیا پسند ہے، لڑکے نے بتایا انہوں نے کھیر بڑی پسند، انہوں نے کہا جی تیار ہوگی جی ہوئے گی، ماشاءاللہ آ گئے، کھانا شانا لگ گیا۔ وہ باہر کوئی کام کرن ڈے سی کہ آ کے کھیر کہنے لگی کہ فریج وچ پئی ہے چاہ لو، وہ جا کے لبے ہوں یا تو کسی ہاٹ پاٹ ہوئے یا کسی وہ باؤل ہوئے گی یا وہ کسی تھال پرات اتنے کچھ ہے نہیں، وہ کہندا اتنے ہے نہیں،
کہ تو اپنی زردانی میں خود رکھے وہ بچارا انہوں پھاڑ کے نہ باؤں تو لے آئے تھے وہاں انہیں جاگ چکتے دیتا ہے یہ نہیں پیا کہ مرے اشارہ تے کو زردانی اکھی کہنی وہ کمریے تو دودھ دے کہ ایسا ہی کو کھیر سنے لے اب ابے اور امی کو ایسی کھیر کھانی چاہیے تھی جب تاکہ نظری ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ارے تاکہ نظری ہے وہ فیروز پور کا ہے پھر تم نے فیروز پور کیوں شرط رکھی ہے فیصلہ آبادی کیوں شرط رکھی ہے کہ رشتہ اسی سے ہوگا جو میرے شہر کا کیس ہے تو پوچھا فیصلہ آباد کہنے لگا جی میں فلانی تحصیل وہاں کا پیدا ہوئے ہیں فلاں محلے میں کس جگہ پیدا ہوئے کہنے لگے ہاسپٹل میں وہ بھئی ہاسپٹل میں کس جگہ پیدا ہوئے کس جگہ پیدا ہوئے کہا وارڈ میں لیبر روم میں کس جگہ اسٹیچر پہ ارے پھر اگر تعارف کروانا ہے تو جو اسٹیچر پہ پیدا ہوا اسی کے ساتھ رشتہ کرنا اگر تو اسٹیچر کو چھوڑ کے لیبر روم تک آیا ہے لیبر روم کو چھوڑ کے تو وارڈ تک آیا ہے وارڈ سے نکل کر کے تو محلے تک نکلا ہے محلے سے نکل کر کے تو جو ہے اس تحصیل تک پھیلا ہے تحصیل سے نکل کے تو خود کو فیصلہ آبادی کہلوانے لگا ہے فیصلہ آبادی سے نکل کے پنجابی کہلوایا ہے پنجاب کے صوبے سے نکل کے وسیع ہو کے پاکستانی کہلوایا ہے ارے اس دنیا میں رہتا ہے تھوڑا سا یہ بھی کہلوا دے کہ میں عالمی ہوں تو نے اتنی تنگ نظریاں کیوں پھیلا رکھی ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم نبی ہوں الحمدللہ رب العالمین تمہارا رب پورے جہانوں کا رب ہے اور میں پورے جہانوں کا مصطفیٰ ہوں ان ہوا الا ذکر للعالمین تیرا ذکر قرآن پورے جہانوں کے لیے ہے انسان تیری دعوت اور تبلیغ بھی پورے جہانوں کے لیے اس صرف مسلک کی دعوت نہیں اس لیے خود کو صحیح کرنا آفاقی سوچ رکھنا سینے کو وسیع رکھنا اس سے جا کر کے پھر شرمگاہ کا پاکیزہ استعمال ہوتا ہے نکاح شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج اور جب نکاح ہوتا ہے تو وجود میں پاکیزگی نسب میں پاکیزگی حسب میں پاکیزگی اولاد میں پاکیزگی پھر ستھرائی پھر چناؤ پھر اس میں عمدگی اس کے اندر خیر اور بہتری آوارگی اور فحاشی سے بچت اور پھر جا کر کے معاملہ آتا ہے عبادات کا رب کے ساتھ تیرا تعلق پاکیزہ ہونا چاہیے اور اس میں جو آپ شیخ صاحب سے سن رہے تھے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ 4 چیزیں دنیا میں اتاری ہیں اور ان 4 چیزوں میں بندے کا امتحان ہوتا ہے ایک نماز میں دوسرا روزے میں تیسرا زکوٰۃ میں اور چوتھا حج میں یہ 4 اسلام کے میرٹ ہیں جو ان پہ پورا اترتا ہے اللہ اس کی گواہی دنیا کو لگاتے ہیں کہ یہ دیکھو جو بول رہا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کی نماز کا قیام گواہ ہے اس کے رکوع گواہ ہے اس کے سجدے سجدوں کے انداز گواہ ہے اس کا تشہد میں ہلتی ہوئی انگلی گواہ ہے اس کا روزہ اس کی زکات اس کی حج لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ چیزیں گواہ ہیں کہ یہ بندہ خالق کے ساتھ بھی اتنا ہی مخلص ہے جتنا اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہے اور پھر رب نے 4 چیزوں میں پاکیزگی دیکھی ہے 4 رشتوں میں سب سے پہلے بیوی کا رشتہ اور اللہ نے دنیا میں انسان کے لیے سب سے پہلے بنائی ہی بیوی ہے اپنے آپ کو دھوکے سے نکالیے ماں اللہ نے پہلے نہیں بنائی انسانیت کو بنانے کے لیے دنیا کو چلانے کے لیے نظام کو بنانے کے لیے گھر کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی بنائی اور دنیا کا پہلا گھر جنت ہے وہ جنت نمانی وہ خود جنت ہے اور پہلی جنت کی واسی بیوی تھی ہمارے ماں باپ میں بنی لہذا بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اور شوہر سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی یہ آپ کا رویہ ہے آپ کی پاکیزگی آپ کی طہارت ہے اپنی بیوی کے بارے میں مثبت سوچ رکھیے پاکیزہ نظر رکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہا من قبب امرأة علی زوجها فلیس منها جو بندہ کسی شادی شدہ جوڑے میں سے کسی کی بیوی کو کزن بن کے ماموں بن کے چچا بن کے تایا بن کے نانا بن کے دادا بن کے پردادا بن کے
کوئی رشتہ دار بن کے خیر خواہ بن کے اس کو اس کے شوہر کے خلاف کرتا ہے، انسانی شکل میں شیطان ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ خناس ہے، دیکھنے میں بھلے انسان ہے، نام عبداللہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، یہ ڈورے ڈال رہا ہے، یہ کسی کا گھر برباد کرنے جا رہا ہے، یہ میاں بیوی کو لڑا رہا ہے، اور شیطان نوبل پرائز اسی کو دیتا ہے جو میاں بیوی کو لڑاتا ہے۔ من خبب امرأۃ، وہ ساس ہو، وہ سسر ہو، وہ سالہ ہو، وہ چچا ہو، وہ تایا ہو، وہ بھائی ہو، وہ کزن ہو، وہ بڑا ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ اپنا ہو، وہ بیگانہ ہو، وہ صوفی ہو، وہ حاجی ہو، وہ نمازی ہو، وہ غازی ہو، وہ مجاہد ہو، وہ کوئی بھی ہو، من خبب امرأۃ۔ اور یہ تیرے میرے معاشرے میں اس وقت اتنی بڑی بیماری ہے، جتنی طلاقیں اور جتنے کھلے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہ چیز پڑی ہے، لہٰذا معاشرہ پاک کیسے ہو، نبی کی سیرت تو سبھی پڑھ رہے ہیں۔ کہا وہ میرا امتی نہیں ہے جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارتا ہے یا کرتا ہے۔ دوسرا رشتہ، بیوی جب رشتہ ازدواج میں آتی ہے تو پھر اللہ تعالی اگر چاہیں تو اسے ماں بنا دیتے ہیں، اگر چاہیں، نہ چاہیں تو مرد ساری زندگی باپ نہیں بنتا اور بیوی ساری زندگی ماں نہیں بنتی۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے درجے میں، اگلے سٹیپ میں لے آتے ہیں۔ ماں کے ساتھ اپنی سوچ، اپنی گفتگو، لب و لہجہ پاکیزہ رکھیے۔ کہتے کہتے تھک گئے ہیں، فضائل بیان کرتے کرتے لوگ اک گئے ہیں، علماء کی تشہیر مثبت منفی دونوں طرح ہوئی ہے، یہ ماں کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا۔ او میرے بھائی جو مرضی کر لیں، جب تک ہمارا دماغ درست نہیں ہوتا، حکمرانی رحمان کی نہیں ہوتی، اس ایریے کی صفائی نہیں ہوتی اور دل پاکیزہ نہیں ہوتا، سینہ وسیع نہیں ہوتا، لوگوں کے لیے ماشاءاللہ عرس میلے ٹھیلے لگانے والا، لوگوں کے لیے خیراتیں کرنے والا، لوگوں میں بانٹنے والا، اپنی ماں کو اور بوڑھے باپ کو دوائی لینے کا بھی مجاز نہیں ہوتا، لا کے دینے کا، بولنے کا اسے ڈھنگ نہیں آتا۔ میں ہوں یا آپ ہوں، ہم ابھی تک ہمارے حالات تقریباً اللہ معاف کرے، ہماری گندگی اندر کی صاف نہیں ہوئی۔ وہ جی کی کرا، حالات ایسے ہیں، جیسے بھی ہیں اپنے آپ کو کور کرنا ضروری ہے۔ من صاف رکھیے، ساتھ پورا دیجیے، فرائض نبھائیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ صلہ اللہ سے مانگیے، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تیسری چیز، ماں جب ماں بنتی ہے تو وہ کسی نہ کسی چیز کو جنم دیتی ہے، جسے جنم دیتی ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ماں باپ بننے کے بعد بیٹے اور بیٹی، ان کے حقوق، اولاد کے حقوق، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی صفائی، ان کی طہارت، ان کے لیے نماز، روزے، حج، زکات کا قیام، سر سے لے کے پاؤں تک باطن کی، اندر کی صفائی، ظاہر کی صفائی، یہ ان کی تربیت کی ذمہ داری والدین پر ہے۔ جو یہ کر گئے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور چوتھی شکل عورت کی، وہ جب بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے ہے، پھر بہن کی حیثیت سے ہے، اور بہن کے ساتھ اس کا بھائی ہوتا ہے، بھائی کے ساتھ اس کی بہن ہوتی ہے۔ اس چوتھے روپ میں عزت دینا، احترام دینا، خیال رکھنا، ذہن صاف رکھنا، ان کا حصہ، ان کا سچی پر، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے وراثت رکھی ہے، زندگی میں والدین تقسیم کرتے ہیں تو برابر حصہ دینا، گفٹ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنی قبر کو صاف رکھنا، فکر کو صاف رکھنا، اور اگر فوت ہو گئے ہیں والدین تو بہنوں کو وراثت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ کی تقسیم کے مطابق اس میں حصے دار ٹھہرانا۔ اپنے دل کو اگر صاف نہیں کیا، ہر فصل کے اوپر کھیتی صاف کر کے نئی سے نئی کاشت کر لے گا، مگر دل صاف نہیں تو اس کا حصہ دیتے ہوئے گھبرائے گا۔ حضرات یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے محبوب کی سیرت کا حصہ ہیں، اور ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو، اپنے خیالات اور تصورات کو، اپنے عقائد کو اور اپنی عقیدت کو، اور اپنی جان کو اور مال کو، اپنے اسی طرح آخری گزارش کہ جو پیٹ میں ڈالنا ہے اسے بھی پاک رکھیے، اسے بھی۔ اللہ تعالیٰ جو لقمہ منہ میں ڈالنے لگتے ہیں پہلے آنکھ سے دکھاتا ہے پاک صاف ہے کہ نہیں، نہیں تو رہنے دے۔ کھانا بہترین پکیا ہوئے لیکن جیڑی پلیٹ چ لوگوں نے پا کے دیتا ہوئے لبڑی ہوئے،
بہترین قورمہ بنا ہوا تے کوئی ویرا جانا جانا تھوڑے لیے پلیٹ چک کے نا نالی چ ڈوب کے دوجے ادھے پاسے سالن پوا کے لے کے پاجی کھاؤ. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اماں بھی گندے برتن میں ساگ ڈال کے نہیں دیتی. چیک کر لینا اس دفعہ جی تو ساگ پکے نا ایک سائڈ سے تھوڑا جہا گویا لا لینا, دوجی سائڈ تے اما نو کہنا اما ساگ دے. اما نے وہی جڑا مدنا تے ڈوئی ہے سر چ مارنی. تیری ایڈی تربیت کر کر کے تھک گئی تو تینوں پتہ نہیں بھی یہ پلیٹ لبڑی ہے. رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, جسم گندا ہو تو رب ہاتھ میں کیسے ڈالے, اس برتن میں کیسے دے. محبوب نے کہا تھا, آقا نے فرمایا تھا, ایک شخص ہے رب مسافر کی دعا رد نہیں کرتا. یہ مسافر بھی ہے اور اس کے پراگندہ بان ہے. اللہ کو رب کا نام لے کے مانگا جائے, رب دعا رد نہیں کرتے. یہ یا رب بھی کر رہا ہے, ہاتھ اٹھا کے مانگا جائے, رب دعا رد نہیں کرتے. اس نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں لیکن رب اس کو دے کیوں نہیں رہا. ملبسہ حرام, جو پہنا ہے حرام, ماکلہ حرام, جو کھایا ہے حرام, مشربہ حرام, جو پیا ہے حرام کا, وغذی بحرام, جو اس کی غذا بنی ہے وجود بنا ہے وہ بھی حرام کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, اس بندے کو رب اس ہاتھ کے برتن میں ڈال کے جو مانگ رہا ہے وہ دے تو کیسے دے, دے تو کیسے دے. لوگ اس کے لیے حلال کے حکم ہے. اللہ نے آنکھ دی ہے, آپ دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ چاہ تو زبردست بنی ہے, وچ گھوم رہے مکھی ہے نہیں پینی, چوک لو بھی. اچھا آنکھ نے پاس کر دیا, اللہ نے ہاتھ دیا ہے, ہاتھ لگا کے دیکھا گرم. پراٹھا آلو والا پہلا لایا تو لیا لیکن گرم, ہاتھ پیچھے ہو گیا. اب منہ کے قریب لائے, ناک نے بتا دیا بو آ رہی ہے, یہ آلو جڑے وچ پائے نے نا گسرے نے, پیچھے کروا دیا. منہ کے اندر جانے سے پہلے ہونٹوں نے بتایا گرم ہے, پیچھے ہٹا دیا. زبان نے بتایا مرچیں زیادہ ہیں تھوڑی ہیں, وہ بھی فیصلہ ہو گیا. کڑوا ہے کسیلا ہے پتہ چل گیا. دانتوں نے بتا دیا روڑ ہے نکال دے. وہ جو کوا لٹکا ہے نا کان, اس نے لقمے کو پاس کرتے ہوئے آپ کی سانس والی نالی کی طرف نہیں جانے دیا, پھیپھڑوں کی طرف نہیں جانے دیا. گزرا دیا بھی تو اتھو لگا کے نکال دیا. میدے میں پہنچانے سے پہلے پیغمبر کی سیرت صرف اتنی ہے, آنکھ نے اوکے کیا ہے, ہاتھ نے پاس کر دیا ہے, ناک نے بولا تو تو نہیں ٹھیک ہے کھا لے, دانت نے کہا ہے چبا لے, زبان نے کہا ہے ٹیسٹی ہے. اپنے پاک نبی سے اتنا تو پوچھ جو کھانے لگا ہوں حلال ہے کہ نہیں ہے, بس اتنا پتا کر. کلو حلالا طیبا, اگر حلال ہے تو کھا, حرام ہے تو رہنے. اور حلال کا کیا معنی ہے؟ 4 پاؤں والے جانور میں سے خنزیر نہ ہو, گدھا نہ ہو, اور کچلی والے دانت نوکیلے دانتوں والا جانور نہ ہو. معروف اسلامی طریقے سے حلال جانور ذبح کیا گیا ہو, گل گھوٹو سے نہ ہوا ہو, مردار نہ ہوا ہو, اور موٹی چیز لگ کے پہاڑی بلندی سے گر کے ایکسیڈنٹ ہو کے نہ مرا ہو, تدبیر کہی گئی ہو, ذبح کیا گیا ہو, آپ کے لیے حلال ہے. آپ کے لیے مردار نہ ہو, خنزیر نہ ہو, اور گدھا نہ ہو, یہ آپ کے لیے حلال ہے. اچھا جی میرے لیے بکرا حلال ہے جی, چھترا حلال ہے جی, گائے حلال ہے جی, بچڑا حلال ہے جی, اونٹ حلال ہے جی. خریدنے لگا 5 کلو گوشت لا دے, رام لا دے, پٹ لا دے, کر دے, کر لیا. پیسے دینے لگا ہے جس سے, یہ جو پیسوں سے حلال چیز خریدنے لگا ہے, پتا کر پیسے حرام کے تو نہیں. اکیلے جانور کے حلال ہونے کا کافی نہیں, کسی یتیم کو دھوکہ دے کے, فراڈ کر کے, ملاوٹ کر کے, رشوت لے کے تو نہیں دیے. ایک نوجوان محنت میں تھا, اس کا حق تھا, تو نے اس کا حق دبا کر کے, اس سے رشوت لے کر کے, یہ جو پیسے لے کر کے, بھلے تو حج کرنے کیوں نہیں چلا, اور قربانی حج میں کیوں نہیں دینے چلا, پہلے پتا کر حلال ہے کہ نہیں. حج بھی کیتی جاندے تے لوگ بھی کیتی جاندے, یہاں پتا کر. کلو حلالا طیبا. اور اگر پرندہ کھانے کا ارادہ ہے تو ہر پرندہ کھا سکتا ہے سوائے اس پرندے کے جو پنجوں سے شکار کرتا ہے. اگر تیرا من ہے کہ تو نے سمندری جانور کھانا ہے, سمندری جانور, تو پھر تیرے لیے ایک کامن اصول ہے کہ سمندر کے جانور اللہ نے تیرے لیے حلال کر دی ہیں.
ان کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ جانور مشتبہ ہیں، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، ہاں مردہ چیزوں میں سے دو جن کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ان میں سے تیرے لیے مچھلی بھی حلال ہے، ٹڈی بھی حلال ہے۔ ٹڈی یہ جو بڑے بڑے لشکر کی شکل میں آتی ہے اور تباہیاں فصلوں کی کرتی ہے، اللہ نے حلال بنائی ہے، لیکن ہر حلال کو کھانا ضروری نہیں۔ کلو حلالا طیبا، دل ماننے تو کھائیے۔ انڈا حلال ہے، بچے کا دل نہیں کرتا، ماں کو چاہیے مجبور نہیں کرے۔ بڑا گوشت حلال ہے، کسی کا من نہیں کرتا نہ کھائے، زبردستی مت کی جائے۔ چھوٹا نہ کھائے۔ بھنڈی حلال ہے، کسی کا من نہیں کرتا، مجبور مت کریں۔ ٹینڈے حلال ہیں، بچوں کو اچھے نہیں لگتے، مجبور مت کریں۔ کلو حلالا طیبا، دل مانے تو کھائیے، مکروہ ہونا کوئی فتویٰ نہیں۔ گوجڑی حلال ہے مگر آپ کا من کرے تو کھائیں، نہیں کرتا تو حرام مت کہیں، حرام مت کہیں۔ مکروہ آپ کے لیے ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے ضروری نہیں۔ سری پائے ہمارے لیے کتنے مرغوب ہیں، لیکن باقی دنیا نہیں کھا سکتی، وہ دیکھ بھی نہیں سکتی، وہ تو اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ گیڑے پیر ساری زندگی پیشاب چلے تو دوسروں نے دھو کے پکا کے کھا گئے، اندروں خدا تولیے ورگی ہیں، زبان کٹ کے کھا گئے۔ یہ آپ کیسے کھا گئے؟ یہ بھیجا پکا ہوا آپ کیسے کھا گئے؟ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن ہمیں پسند ہے۔ مکروہ کوئی فتویٰ نہیں، کوئی فیصلہ نہیں۔ کلو حلالا طیبا، پیٹ میں جو لقمہ ڈالو وہ جانور بھی حلال ہو، جن پیسوں سے خریدا گیا وہ بھی حلال ہو، اور پھر آپ کی سوچ بھی پاکیزہ ہو انشاءاللہ العزیز۔ یہ چیزیں ذرا صاف کر لیں، جان کو، مال کو، بدن کو، لباس کو، وجود کو، ظاہر کو، باطن کو، عبادات کو، معاملات کو، تجارت کو، خرید و فروخت کو۔ انشاءاللہ آپ کی سوسائٹی خوبصورت ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکے تو پھر سمجھیے کہ زندگی بیکار ہے، موقع ضائع کر رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں سے پھر عذر جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ ابھی اپنے آپ کو صاف ستھرا ماحول دیں، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ